اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 102واں سبق۔ یہ نبوت کا 12واں 13واں سال چل رہا ہے، جس کے واقعات ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا ایک صحابی، بزرگ صحابی، ایک سردار، ان کا اسلام قبول مدینہ منورہ میں کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان پر کس طریقے سے ان کے اپنے بیٹے نے، اپنے فرزند نے محنت کی تھی۔ غرض ہجرت سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے ایمان کی فضائیں کس طریقے سے مدینہ منورہ میں پہنچی، اس کی تفصیلات آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان اسباق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے مختصر پڑھا تھا کل کہ ایک صحابی رسول نے کس طریقے سے اپنے والد کے دین پر کس طریقے سے ان کو لانے کے لیے محنت کی تھی، بزرگ تھے۔ ان کی سیرت نگار نے لکھا ہے کہ کریلا اور نیم چڑھا ہوا ان بزرگ پر تھا، یعنی کہ سخت ترین تھے اور اکڑیلے بزرگ تھے، اور کس طریقے سے ان کو دین اسلام پر لایا۔ اس ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام 75 افراد ان پر مشتمل ایک قلیل جماعت تھی، انہوں نے کس طریقے سے محنت کی۔ اب سیرت نگار نے جو آج کا سبق ہے اسراء معراج کا واقعہ یہاں نقل کیا ہے ہجرت سے پہلے، کیونکہ معراج کا جو اصل واقعہ ہے اس کی متعین ڈیٹ، متعین وقت اور متعین کوئی ڈیٹ اس میں متعین نہیں ہے۔ مختلف قسم کے اقوال اس میں ہیں کہ معراج کب ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام، خانہ کعبہ سے فلسطین کے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور پھر عرش عظیم تک کا سفر اپنی قدرتی وسائل کے ذریعے اور قدرت کا نظارہ کرانے کے لیے ایک سیر کرائی۔ اسی کو اسراء بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر جو لفظ معراج ہوتا ہے۔ اس بارے میں تحقیق جدا جدا ہے، اور ہر ایک محقق نے، تحقیق کرنے والے نے الگ الگ رائے دی ہے۔ مشہور 10 قول ہیں، یعنی کہ مشہور جو جید محدثین ہیں ان کے 10 قول ہیں کہ معراج کس وقت ہوا تھا۔ ہجرت سے صرف 6 مہینے قبل یہ واقعہ پیش آیا، ایک کا یہ قول ہے۔ شرط گوڑچو ہجرت جو 13 نبوت میں ہجرت ہوئی تھی، اس سے 6 مہینے قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ نے کہا ہجرت سے 8 مہینے پہلے، تیسرے نے کہا ہجرت سے 11 مہینے پہلے، چوتھے نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے، پانچویں نے کہا ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے، چھٹے نے کہا ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے، ساتواں ہجرت سے 1 سال 5 مہینے پہلے، آٹھواں ہجرت سے 1.5 سال پہلے، نواں ہجرت سے 3 سال پہلے، 10 ہجرت سے 5 سال پہلے۔ اور کچھ حضرات تو لکھتے ہیں کہ جس سال نبوت کا اعلان ہوا اسی سال معراج بھی کروائی گئی۔ اب یہ کیونکہ واقعہ معراج ہوا ہے، اب ہجرت کا موقع تھا، کیونکہ واقعہ معراج جب بھی ہوا ہے ہجرت سے پہلے ہوا، اسی لیے سیرت نگار نے اسے ہجرت سے پہلے ہی نقل کیا ہے اس اسراء معراج کو۔ اس سے مختلف اقوال ہیں، اور کچھ حضرات تو لکھتے ہیں لیکن 10 نبوی سے پہلے کے قول تو اس لیے معتبر نہیں، یعنی کہ 10 نبوت کے 10 سال ہونے سے پہلے، اس لیے یہ قول منقول نہیں ہے، زیادہ تر معتبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی وہ کب کی گئی تھی؟ معراج کے وقت ہی فرض کی گئی تھی، اور جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا وہ طائف کے بعد 10 نبوی کو ہوا تھا۔ شعیب ابی طالب نے جو معاشرہ 3 سال کرا تھا، اس کے بعد جب طائف میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس کے بعد کا واقعہ یہ لکھا ہے، کیونکہ معراج میں ہی 5 نمازیں فرض ہو گئی تھی، اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا تب 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ اسی لیے زیادہ تر قول لیتے ہیں کہ یہ 10 نبوی کے بعد کا ہی واقعہ ہے معراج کا۔ سیرت نگار اور تفسیر اور محدثین پر گہری نظر رکھنے والے کا خیال ہے کہ یہ واقعہ طائف کے سفر سے واپسی پر 11 نبوی میں پیش آیا تھا، اور کچھ حضرات نے 27 رجب کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہ بیان اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں تھی، لیکن یہاں اصل قصہ سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کائنات میں ایک اتنا عجیب و غریب واقعہ پیش کیوں آیا، اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یہ سیرت نگار کو نقل کرنا ضروری تھا۔ یہ معراج
ہجرت کے بعد بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے اس لیے اس کو ختم کیا گیا تاکہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت اور راز کیا ہے، اس معراج کے واقعے کے پیچھے حکمت بھی کیا ہے، راز بھی کیا ہے، اس کا سچا اور حق جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں اور حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ جو کل کا سبق ہمارا ہوگا وہی اپنے کاموں کی حکمت اور رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکمت اس میں رکھی ہوئی ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات کی طرف خود قرآن پہ آپ کا اشارہ ہے، اصل واقعے سے پہلے وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندو انبیاء کرام کے ایمان اور یقین کو بلند و بالا کرنے کے لیے اپنی قدرت کے کچھ ایسے نظارے کرواتا ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سبق اسراء معراج یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے آگے ہم کچھ معراج کے واقعے ہم پڑھیں گے۔ کل کا جو سبق ہوگا انبیاء کرام کی استقامت اور انبیاء کرام کی استقامت کا راز اور فلسفہ معراج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد